من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دروس میں روزہ دار کی فضیلت کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ روزہ رکھنا یہ بہت بڑی فضیلت کا کام ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ آج کے درس میں ان بد نصیب لوگوں کا ذکر ہے جن کی زندگیوں میں رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ تو آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس مہینے کے روزے نہیں رکھتے اور اس مہینے کو محرومی کے اندر گزار دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزوں کا جو حکم دیا گیا ہے یہ فرضی طور پر دیا گیا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے ایماندار پر روزے رکھنا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد اللہ نے 5 چیزوں پر رکھی۔ ان 5 چیزوں میں جس طرح لا الہ الا اللہ، نماز، حج، زکوٰۃ موجود ہے، اسی طریقے سے ان 5 بنیادی چیزوں میں روزے کا بھی ذکر ہے۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو روزے کو چھوڑنے والا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک فرض حکم کو چھوڑنے والا ہے، اور جو فرض حکم کو چھوڑنے والا ہے شریعت کے اندر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے اندر روزے اس نے باقی سارے کے سارے رکھے ہیں، چند روزے اس کے چھوٹ گئے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں اگر ان روزوں کی قضا رمضان المبارک کے بعد کرنا چاہتا ہے وہ ساری زندگی بھی رمضان کے ایک روزے کی قضا کرتا رہے، جتنا ثواب روزے رمضان کے رکھنے کا ہے اتنا ثواب ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اتنا ثواب اس کو نہیں مل سکتا۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا فضیلت کا کام ہے، اور چھوڑنے والا کتنا بد نصیب اور بدبخت ہے کہ جو اتنے بڑے ثواب کو ضائع کرتا ہے اور اتنا گناہ اپنے ذمے لیتا ہے کہ اگر اس ایک روزے کی قضا پورا زمانہ کی جائے تو پورا زمانہ بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو اس رمضان المبارک کے ایک روزے کا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا کہ میری صحابہ کی جماعت رات کو میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 بندے آئے اور ایک نے میرے دائیں طرف سے پکڑا ہاتھ سے، ایک نے بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور وہ مجھے ایک بیابان کے اندر لے گئے۔ ایک بہت بڑا بلند و بالا پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے پاس لے گئے اور وہ مجھے دونوں آدمی کہنے لگے کہ اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ یہ پہاڑ تو بہت بلند ہے، میرے لیے تو اس پہ چڑھنا مشکل ہے۔
حضرت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ان دونوں آدمیوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر جی آپ چڑھیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کی معاونت کریں گے، آپ اوپر چڑھیے۔ اللہ کے پیغمبر جی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھا، جب میں چڑھا تو مجھے لوگوں کی آہ و بکا سنائی دیتی تھی، لوگوں کی رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ یہ آہ و بکا اور رونا دھونا کیسا ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر جی یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں کہ جو جہنم کے اندر جل سڑ رہے ہیں اور وہ تکلیف کی وجہ سے آہ و بکا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی علیہ السلام میں تھوڑا سا آگے چلا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ الٹا لٹکایا ہوا ہے، فرشتوں نے الٹا لٹکایا ہوا ہے، اور ان کی یہ جو بانچیں ہیں یہ کاٹی جا رہی ہیں، گرم آگ کی سلاخوں کے ذریعے سے انہیں کاٹا جا رہا ہے، منہ کو یہاں تک کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ مل جاتا ہے، پھر کاٹ دیا جاتا ہے، پھر مل جاتا ہے، اسی سزا کے اندر وہ مبتلا ہے، یہی سزا انہیں دی جا رہی ہے بار بار، اور وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور ان کا خون پیپ یہ سارا کچھ نیچے ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنی زیادہ سخت تکلیف اور اتنی زیادہ جو ہے وہ سخت سزا دی جا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جواب دیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ تو اپنی زندگیوں میں پایا لیکن رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے۔ اللہ کریم ان کو یہ سزا دے رہے ہیں اور اللہ کریم ان کو ہمیشہ یہ سزا دیتے رہیں گے۔ تو اس لیے روزہ نہ رکھنا یہ بہت بڑا سزا کا کام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ سزا آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ کس طرح سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھ دیا جائے، ایک آخری بات اور اہم بات، جس بات کو اگر کوئی مسلمان جس کے اندر ایمان کی رتی موجود ہے اگر یہ بات اس کے ذہن میں ہوگی تو خدا کی قسم رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو رمضان کی ایک عبادت بھی نہیں قضا کرے گا، ایک عبادت بھی، اگر یہ بات بندے کے سامنے ہو۔ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر ایماندار کا یہ عقیدہ ہے، تب تک کوئی بندہ مسلمان اور ایماندار نہیں بن سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو۔ کون سا عقیدہ؟ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جس کے لیے دعا کر دیں وہ دنیا کا باکمال انسان ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر جس کے لیے کیا کر دیں؟ دعا کر دیں، وہ دنیا کا کیا ہے؟ 1 نمبر کا آدمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ کے پیغمبر کسی کے لیے بد دعا کر دیں تو یہ دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ان ہاتھوں کے اندر اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے، یہ ہاتھ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، جب یہ اٹھتے ہیں تو اللہ اپنا حکم تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنے عظیم الشان ہاتھ ہے، یہ کوئی عام ہاتھ تو ہے نہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لٹاتا، چاہے یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں یا یہ ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھیں، یہ بڑے ہی سخت ہے۔ اللہ فوراً دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی آپ کے نام کر دی، آپ کی غلامی کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لیا، لیکن حضرت میرے دل میں ایک کھٹکا رہتا ہے کہ میری ایک بوڑھی والدہ بھی ہے جس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی ہے،
اور یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے میں آپ کا پیارا سا غلام ہوں، جیسے میں آپ کا پیارا سا نوکر ہوں، جیسے میں آپ کا کلمہ گو ہوں، اسی طرح میری والدہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ یا رسول اللہ آپ ایسے کریں، آج میری بات مانیں، آج میری والدہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری والدہ کو ہدایت دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے کہ میں آپ کی والدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے میری والدہ کی ہدایت کی دعا کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور میں مسجد سے نکلا اور میں نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ فرماتے ہیں کیوں میں نے دوڑ لگائی؟ فرماتے ہیں میں نے اس لیے دوڑ لگائی کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں جلدی اپنے گھر میں پہنچتا ہوں یا اللہ اپنے پیغمبر کی دعا جلدی قبول کرتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس لیے دوڑا، میں نے فل دوڑ لگائی۔ جب میں دروازے پہ گیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی غسل کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ میری باہر آئی، سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا اماں جان کیا ہوا؟ فرمایا ابو ہریرہ آج میرے دل میں ایسی نورانیت جاگی ہے، میں آج آپ کی طرح ہمیشہ کے لیے محمد کی نوکرانی بننا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ابھی تک گھر میں نہیں پہنچا تھا کہ اللہ نے پہلے پیارے پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہے میرے پیغمبر کے ہاتھ بڑے با کمال ہیں، جب دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو بس اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے، 1 منٹ نہیں دیر لگتی، سیکنڈ نہیں دیر لگتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا، اسی طریقے سے اگر یہ ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھیں تو اللہ پھر بھی کبھی ان کو خالی نہیں موڑتا۔ بد دعا بھی اگر اللہ کے پیغمبر کسی کے لیے کر دے تو یہ ایک ایماندار کا عقیدہ ہے کہ اللہ پیارے پیغمبر کی بد دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، اور اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جو منہ سے نکالیں اللہ وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بد دعا فرمائی ہے، اور بد دعا بھی بڑی سخت ترین فرمائی ہے۔ 2 آدمیوں کا تذکرہ تو انشاءاللہ باقی دروس میں کروں گا، تیسرے آدمی کا ذکر جس کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بد دعا کی وہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بعودا من ادرک رمضانا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ۔ کیا کہا میں نے؟ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ۔ ذرا ان لفظوں پہ غور کرنا، یہ کتنے بڑے لفظ ہیں۔ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود رمضان کے روزے نہیں رکھے اور رمضان کی قدر نہیں کی۔ اللہ کے پیغمبر جی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا بندہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ آپ بتائیں یہ کتنی بڑی سزا اور کتنی بڑی بد دعا اللہ کے پیغمبر نے اس بندے کے متعلق کر دی جو رمضان کی قدر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں یہ مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بندے کو منانے کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کسی طریقے میرے در پہ آئے اور مجھ سے مانگے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ آتے ہیں، یہ جو ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، اللہ آواز لگا کے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرتیں اور بخششیں مانگنے والا میں اسے دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے روزیاں دوں،
ہے کوئی عزتیں مانگنے والا میں اسے عزتیں دوں۔ اللہ یہ صدائیں لگا لگا کے بندوں کو کہتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت بندے کو منانے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں مانگیں اور رو رو کے مانگیں اور تہجد میں اٹھ اٹھ کے مانگیں کہ اللہ ہمارا یہ رمضان اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر چلنے والا ہمیں بنا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ نامراد ہے وہ بندہ، بدبخت اور بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے یہ مہینہ پا کے بھی اس کی قدر نہیں کی، اور خوش نصیب ہے وہ بندہ اور اعلیٰ پائے کا اونچے درجے والا انسان ہے وہ بندہ جس نے اس مہینے کی قدر کی۔ دعائے اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی قدر کر سکنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت